پیش خدمت ہے مضمون لازر کی آزمائش نہیں بلکہ امیر آدمی کی آزمائش۔ یہ ایک روحانی سچائی ہے۔ آج جس نقطے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت سنجیدہ اور عملی ہے۔ پاک کلام کی تمثیلیں اور پیغامات محض خوبصورت الفاظ یا قصے نہیں بلکہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے دی گئی ایک زندہ اور روح بخش گائیڈ لائن ہے۔ یہ تمثیلیں ہمیں بار بار جھنجھوڑتی ہیں کہ ہمارا وقت محدود ہے اور اس وقت کے اندر ہمیں فیصلے کرنے ہیں جو ہماری ابدیت کو طے کریں گے۔ خدا کا کلام ان مثالوں کے ذریعے ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، ورنہ وقت گزرنے کے بعد اگر ہم ہوش میں آئیں تو وہ ہوش بے سود ہوگا، بالکل اس امیر آدمی کی طرح جس نے لازر کو اپنی دہلیز پر نظر انداز کیا اور پھر ہمیشہ کی پیاس میں پڑ گیا۔ پہلا نقطہ دیکھیے، لازر کی حالت آزمائش نہیں بلکہ برکت تھی۔ لازر ایک بیمار، بے سہارا اور دروازے پر پڑا غریب تھا، لیکن وہ خدا کی نظر میں عزیز تھا۔ اس کی دنیاوی تکلیف نے اس کے دل کو نرم رکھا اور خدا کے قریب لے گئی۔ دیکھیے لوکا 16 باب کی 22 آیت۔ اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ابراہیم کی گود میں پہنچایا گیا۔ دوسرا نقطہ، امیر آدمی کی آزمائش روزانہ کی بنیاد پر تھی۔ اس کے پھاٹک پر پڑا لازر ایک کھلا موقع تھا۔ روز وہ اسے نظر انداز کرتا رہا اور یہی اس کی آزمائش تھی کہ وہ خدمت کو چنتا ہے یا خود غرضی کو۔ حوالہ دیکھیے لوکا 16 کی 20۔ ایک غریب آدمی پھاٹک پر ڈال دیا گیا تھا۔ تیسرا نقطہ، خدمت کرنا، خدا کو خوش کرنے کا حقیقی راستہ۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم کسی ضرورت مند کی خدمت کے ذریعے اس کی مرضی پوری کریں۔ متی 25 کی 40۔ جو کچھ تم نے ان میں سے کسی چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا، میرے ساتھ کیا۔ نقطہ نمبر 4، انجام کے بعد افسوس بے فائدہ ہے۔ امیر آدمی کو مرنے کے بعد احساس ہوا لیکن دیر ہو چکی تھی۔ حوالہ دیکھیے لوکا 16 باب کی 24 آیت۔ میں اس شعلہ میں تڑپ رہا ہوں جبکہ لازر کی غربت اور بیماری جنت میں سکون اور برکت میں بدل چکی تھی۔ نمبر 5، آج بھی اگر کوئی ضرورت مند دروازے پر آ جائے، وہی لازر ہے۔ وہ بہن یا بھائی جو بیمار ہے، بھوکا ہے یا بے سہارا ہے، وہی ہمارے لیے موقع اور آزمائش ہے۔ اگر ہم نظر انداز کرتے ہیں تو ہم اس امیر آدمی جیسے ہیں۔ نقطہ نمبر 6، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ یعقوب کے خط کی روشنی میں دیکھیے، یعقوب رسول نیک اعمال کی جو تعریف کرتا ہے وہ صرف دعائیں، عبادات، گیت یا وعظ سننے تک محدود نہیں۔ یہی وہ دھوکہ ہے جو آج کے دور میں عام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک ہیں کیونکہ وہ عبادات کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، کئی گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی کی مدد نہیں کرتے تو ان کا ایمان مردہ ہے، جیسا کہ یعقوب 2 باب کی 17 آیت میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تفصیل آگے غور سے پڑھیے کہ وہ کن اعمال کی ذکر کر رہا ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگا ہو اور تم کہو کہ گرم ہو جاؤ، سیر ہو جاؤ، لیکن جو چیزیں بدن کے لیے درکار ہیں وہ نہ دو تو اس کا کیا فائدہ؟ یعقوب 2 باب کی 15 اور 16 ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا، میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہ دیا، ننگا تھا اور تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے۔ متی 25 باب کے مطابق عدالت کے دن خدا جو سوال نامہ پیش کرے گا اس میں وہ ہمارے اعمال ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ان اعمال کی بنا پر ہمیں خدا اپنے دہنی یعنی اپنی قربت میں لے گا اور اپنی بائیں یعنی اب سے دور کر کے آگ میں، ہمیشہ کی آگ میں پھینکے گا۔ وہ یہی اعمال ہے جن کو بنیاد بنا کے انسان کا حساب کیا جائے گا۔ اور وہ اپنے بائیں طرف والوں کی طرف منہ کر کے جب یہ کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ دیا، یا میری ضرورتوں کو پورا نہ کیا، تو بہت سارے کہیں گے کہ ہم تو بہت بڑے پادری تھے، ہم تو بہت بڑے مناد تھے، ہم نے تو بہت بڑا گرجا بنایا ہوا تھا، ہم نے تو بڑے معجزے کیے، ہم نے تو ساری عمر تیرے نام کا ہی وہ ذکر کرتے رہے۔ لیکن یسوع ان سے کہے گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ لازر کی بیماری اور غربت اس کی آزمائش نہیں تھی
बल्कि बरकत बन गई। असल आजमाइश अमीर आदमी की थी, जिसे मौका दिया गया कि वो रहम करे, लेकिन वो नाकाम हुआ। आज भी हम अगर किसी ज़रूरतमंद को, बहन भाई को जो हमारे दरवाजे पे आ गया है या हमारे पास भेज दिया गया है, नज़रअंदाज करते हैं, तो वही आजमाइश हमें दी जा रही है जो अमीर आदमी को दी गई थी। ईमान वही सच्चा है जो खिदमत के अमल से जिंदा हो, ना कि सिर्फ आबादात से।